وبرکاتہ۔ دیکھیے شریعت میں طلاق جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، اور طلاق کن الفاظ سے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح نہیں ہوتی، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ روز محشر کے روز بہت سے لوگ جو ہے نا، دنیا میں تو انہوں نے زندگی میاں بیوی بن کر گزاری ہوگی، لیکن قیامت کے روز وہ زانی کھڑے ہوں گے، اور وجہ یہ ہوگی کہ وہ آپس میں طلاق ہو چکی ہوگی دنیا میں، اور طلاق ہونے کے بعد وہ زندگی گزاری ہوگی۔ تو طلاق کن الفاظ سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کن الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، ان مسائل کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اہم ہے۔ اسی لیے یہ الفاظ ہم آج ذکر کریں گے بجائے گہرے مسائل کے، کہ کن الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے اور کن سے نہیں ہوتی، اور کون سے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے کہنے سے ایک طلاق ہوتی ہے، اور کون سے وہ الفاظ ہیں جن کے کہنے سے 3 طلاقیں ہوتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آج ہم جانیں گے، اور ہر مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے طلاق دو طرح سے طلاق ہوتی ہے۔ نمبر 1 تو طلاق ہوتی ہے طلاق صریحی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یعنی ماضی کے پاسٹ کے لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا تجھے طلاق ہے، یا اسی طرح یہ کہے کہ طلاق ہے تجھے، اسی طرح کے کچھ الفاظ کہے، تو اگر 1 مرتبہ کہے گا تو اس کو 1 طلاق ہو جائے گی، اگر 2 مرتبہ کہے گا تو 2 طلاق ہو جائے گی، اور 3 مرتبہ کہے گا تو 3 طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور حکم کیا ہوگا اگر 1 مرتبہ طلاق ہوئی کہا اس نے، تو اس میں یہ ہوگا کہ 1 طلاق ہو جائے گی، اور رجوع کا حق اسے اس طرح حاصل ہوگا کہ جب بھی وہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے گا، ہم بستری کرے گا، یا اسے چھوئے گا، تو وہ رجوع حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں الگ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ اس شرط میں ہے کہ اگر اس نے بیوی سے طلاق کہا ہو، یعنی زبان سے صریح لفظ طلاق کا نکالا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہی زمانے میں ہو، ایک ہی وقت میں ہو، یا الگ الگ وقت میں ہو، یعنی ایک آج کہا اس نے طلاق ہے، ایک کچھ دن کے بعد، ایک پھر کچھ دن کے بعد، اگر اس نے 3 مرتبہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عورت جو ہے اس پر بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت اس پر بالکل حرام ہو جائے گی، پھر اسے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی پھر صورت یہ ہوگی کہ وہ عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، اور عدت گزار کر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے اور اسے طلاق دے گا، پھر وہ طلاق اسے دے گا اور وہ پھر عدت گزارے گی، پھر کہیں جا کر اس کے لیے وہ حلال ہوگی، پھر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ صورت ہوگی 3 طلاق میں۔ تو یہ تو آپ سمجھ گئے، یہ ہو گئی طلاق صریحی، کہ طلاق صریحی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی زبان سے صریح لفظ، یعنی طلاق کا جو لفظ ہے باقاعدہ وہ لفظ نکالے کہ تجھے طلاق ہے، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ نکالے۔ ہاں البتہ اگر اس نے اس طرح کا الفاظ کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، یعنی فیوچر کے طور پر کہا طلاق دوں گا، تب اس سے طلاق نہیں ہوگی، اس وقت اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی نیت یہ ہوئی کہ طلاق تھی تو اس سے 1 طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دوسرا ہے طلاق بائنہ، ٹھیک ہے، اور طلاق کنائی بھی جسے بولتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سے طلاق کا لفظ نہیں نکالتا، لیکن عرف میں علاقے کے طور پر ایسا کوئی لفظ نکالتا ہے زبان سے کہ جس سے طلاق سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ایسا لفظ کہہ دے مثال، تو اس سے طلاق واقع ہوگی، اور اس سے 1 طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اس سے 3 طلاقیں واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر لے لیجیے، اگر کوئی علاقہ ہے اس میں آزاد لفظ ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، تو اور اس سے طلاق سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کے کہنے والے کی نیت بھی یہی ہے کہ طلاق ہے اسے، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا، تو اس سے ڈائریکٹ فوراً اسی وقت 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر
یہ ہوگا کہ وہ بائنہ ہو جائے گی، پھر وہ سارا پروسیجر ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ مختصر سا میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ ہر عام آدمی جو ہے ان چیزوں کو یاد رکھے، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے. اور یہ ضروری چیزیں ہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اگر کسی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس نے طلاق دی ہے تو وہ اس سے رجوع کرے اور کسی عالم دین سے علاقے کے جو ہے پوچھ کر اپنا معاملہ درست کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.